السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 69 پارٹ 2۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آئے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ زنیشا ارشمان شاہ آف نائٹ سلک کی نائٹی میں ملبوس تھی، جس پر سلک کا فل گاؤن پہنے ہوئے تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹے، اپنا موبائل فون اپنے سینے پر رکھے، اپنی گہری شرابی نشیلی آنکھیں اپنے کمرے کے فانوس پر جمائے ہوئے تھی۔ اس کی نشیلی آنکھیں گلابی اور متورم تھیں، ہونٹ پپڑی زدہ تھے۔ پچھلے 15 گھنٹوں سے اس نے کوئی فون، کوئی میسج نہیں کیا تھا۔ ان 16 گھنٹوں میں زنیشا شاہ نے اتنی بار سانس نہیں لیا تھا جتنی بار موبائل چیک کیا تھا۔ اس نے اس کی بھیجی ہوئی تصویریں دیکھ لی تھیں، اس کا میسج بھی سین کر لیا تھا، مگر رپلائی نہیں کیا تھا۔ کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ مسلسل اپنے ہونٹ کاٹتے یہی سوچ رہی تھی۔ وہ اسے لے کر بے حد پوزیسو تھا۔ ان تصویروں پر تو اسے بن آب مچھلی کی طرح تڑپ اٹھنا چاہیے تھا۔ اس نے ایک فون، ایک میسج نہیں کیا تھا۔ وہ اپنا نمبر آف کیے ہوئے تھا۔ وہ پچھلے 16 گھنٹوں میں ہزاروں بار اسے فون کر چکی تھی، مگر اس کا نمبر آن نہیں ہوا تھا۔ وہ کہاں تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ وہ پچھلے 16 گھنٹوں سے اس ایک بات کو سوچے جا رہی تھی۔ وہ کیا زمر خان سے نکاح کر بیٹھا تھا؟ اب اس کے ساتھ اپنی ویڈنگ نائٹ بنا رہا تھا، اپنی رات حسین کر رہا تھا۔ یہ سوچیں اس کے اعصابوں سے لپٹی اسے بے حد خوف میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ وہ بن آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا جسم بامبڑوں کی لپیٹ میں تھا۔ اس کے پاس زاویار خانزادہ کا نمبر تھا، جو اس نے اپنے ریسورسز سے حاصل کیا تھا، مگر وہ خوف کے زیر اثر اسے فون نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر زرا خانزادہ نے نکاح کر لیا ہوا، وہ زمر خان کے ساتھ کمرے میں ہوا تو وہ یہ سن کر تڑپ کر اگلی سانس نہیں لے سکے گی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ اسے پاکستان نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ اگر وہ نکاح کر بیٹھا، اس کی جگہ کسی عورت کو دے دی تو وہ کیا کرے گی؟ اپنا بدلہ لے کر وہ تو کسی اور کی جان لینے سے پہلے زرا خانزادہ اور اپنی جان لے لے گی۔ زنیشا شاہ نے کانپتی انگلیوں سے زرا خانزادہ کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ ابھی بھی آف آ رہا تھا۔ وہ اس بار خود پر قابو نہ پا سکی تھی۔ وہ ہذیانی چیختی ہوئی اپنا موبائل زمین پر مارتے ہوئے کروٹ کے بل ہوتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میں تمہاری جان لے لوں گی زرک، میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی اگر تم نے کسی اور عورت کو دیکھا بھی، میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گی اگر تم نے کسی دوسری عورت کو چھوا بھی، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گی اگر تم نے اپنے جسم کی آگ کسی دوسری عورت کے بدن سے ٹھنڈی کی۔ وہ تڑپتے ہوئے ہذیانی چیخ رہی تھی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ صرف میرا ہے، وہ میرا شوہر ہے، اس پر صرف زنیشا ارشمان شاہ کا حق ہے۔ وہ اپنے آنسو اپنے گالوں سے بے دردی سے صاف کرتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اسے زوردار چکر آیا تھا۔ وہ اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام گئی تھی۔ جب سے وہ گیا تھا وہ برائے نام ہی کھا رہی تھی۔ بھوکا پیاسا رہ رہ کر اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے بڑھ رہے تھے۔ وہ بھوک پیاس سے نہیں مرجھا رہی تھی، اسے کسی اور کا ہونے کا سوچ کر ہی سوکھی لکڑی کی طرح سوکھ رہی تھی۔ دل کسی چھوٹے بچے کی مانند کانپ رہا تھا۔ وہ زرا خانزادہ کو لے کر بے حد پوزیسو تھی۔ وہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتا، وہ جل کر سیاہ ہو جاتی تھی۔ زنیشا شاہ بیڈ سے اٹھتے زمین پر پڑا اپنا موبائل اٹھائے ایک بار پھر سے زرا خانزادہ کا نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ موبائل ڈیمیج ہو چکا تھا، نمبر ڈائل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے اپنا موبائل پوری قوت سے زمین پر مار گئی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے کیوں کہا میں اسے فون نہ کروں؟ وہ مجھ سے خود کانٹیکٹ کرے گا۔ کیا وہ اس وقت زمر کے پاس تھا؟ کیا وہ اس سے سچ میں نکاح کر بیٹھا ہے؟ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے مضطرب سا سوچ رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے شدید محبت کرتا ہے، وہ مجھے پاگلوں کی طرح چاہتا ہے، وہ میری جگہ کسی دوسری عورت کو نہیں دے سکتا۔ وہ کپ کپاتے لبوں سے بولتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر کیوں اس نے میری ویڈیو کال ریسیو نہیں کی؟ کیوں مجھے فون کرنے سے منع کیا؟ ان تصویروں کے بعد بھی اس کا نمبر کیوں آف ہے؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کسی اور کی ہو جاؤں۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے زخمی پرندے کی مانند پھڑ پھڑا رہی تھی۔
وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا اس کے جسم کی عمارت اندر سے ٹوٹ کر جڑ رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ صرف میرا ہے، وہ میرے علاوہ کسی دوسرے عورت کے قریب نہیں جا سکتا۔ وہ اپنی ہی اذیت ناک سوچوں کو رد کر چکی تھی، وہ اس کے اعصاب باری کر چکی تھی۔ وہ رکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے ہچکیوں سے رونے لگی تھی، اسے سانس آنا بند ہوا تھا۔ کس طرح وہ مارتھا کے ساتھ ہوٹل چلا گیا تھا۔ مرد کو عورت سے اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اگر وہ مارتھا کے ساتھ وہ سب کرنے کا سوچ سکتا تھا تو کیا زمر سے نکاح کر کے اس کے ساتھ نہیں کرے گا، اس کے قریب نہیں جائے گا؟ یہ سب سوچتے وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ ان حویلی کے مردوں کی محبت جسم کی حوث تک ہے، اپنا حق لینے میں وہ تاخیر نہیں کرتے۔ ارشمان شاہ کے لفظ اسے اپنی سماعتوں میں سنائی دیے تو وہ مزید تڑپ اٹھی تھی۔ آہ! زنیشا شاہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے بلبلائی تھی۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے زرق کو اکیلے پاکستان نہیں جانے دینا چاہیے تھا، مجھے ڈیڈ کی وہ شرط ماننی ہی نہیں چاہیے تھی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ اپنے لب کاٹتے ہوئے مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی شرابی پرکشش گہری آنکھیں بے تحاشا رونے اور جاگنے کی وجہ سے متورم اور گلابی تھی، مگر وہ پھر بھی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ نمکین تھی کہ نقوش کی مالک تھی۔ اس وقت تو اس کا حسن سوگواری میں ڈوبا تھا، وہ سوگوار بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ زمر خان بھی خوبصورت ہوئی تو یہ سوچ کر ہی اسے اپنا آپ پھیکا سا لگا تھا۔ عورت کا حسن تو تب ہی مکمل ہوتا ہے جب اس کا پسندیدہ مرد اسے کھلتی کلی سے گلاب بنا دے۔ وہ پرسوز ہچکی لے گئی تھی۔ یہ کیا کیا میں نے؟ کیوں جانے دیا اسے اکیلا پاکستان؟ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ کپ کپاتے لبوں سے بار بار ایک لفظ دہراتے رو دی تھی۔ اگر تم نے میری جگہ کسی دوسری عورت کو دی، میں تمہاری جان لے کر رہوں گی۔ تمہیں مارنا تو تھا ذرا خانزادہ، مگر اب تمہاری جان سب سے پہلے لوں گی۔ وہ سب پارٹ انداز میں مرر میں دیکھتے اپنی بیگی آنکھیں بے دردی سے ہتھیلیوں سے رگڑ گئی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی الماری کی طرف بڑھی تھی، اپنا چھوٹا سا بیگ نکالا جس میں اس کا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات تھے۔ سمجھتے کیا ہو تم مجھے ذرا خانزادہ، ایک عام عورت؟ تم میری جگہ کسی دوسری عورت کو دو گے؟ میں تڑپ تڑپ کر یہاں مر جاؤں گی؟ نو وے! میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گی، دیکھنا میں تمہارا حال کیا کرتی ہوں۔ تمہیں آگ لگا دوں گی، تمہیں کلام کی سڑکوں پر گھسیٹوں گی، تمہیں ان پہاڑوں سے دھکا دے دوں گی، تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ چیختے ہوئے الماری سے اپنے کپڑے نکالتے زمین پر پھینک رہی تھی۔ اس کی نگاہ اپنے کمرے کے گلاس ونڈو سے برستی بارش پر پڑی تھی۔ نیو یارک کا آسمان ہمیشہ کی طرح رات کی سیاہ تاریکی میں بنا کسی وجہ کے برسنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ تو تڑپ رہی تھی، اس لیے اس کی آنکھیں برس رہی تھی۔ وہ کیوں آہر برستے ہوئے تڑپ رہا تھا؟ وہ ہچکی لیتے گلاس ونڈو کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے بنگلے سے باہر کی اسٹریٹ بھیگ رہی تھی۔ زنیشا شاہ کو آنسوؤں کی دھندلاہٹ کے پار کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گلاس نم سا تھا۔ وہ ونڈو کے گلاس کو اپنے ہاتھ سے رگڑنے لگی تھی۔ زرق! اس کے لب بے آواز پڑپڑائے تھے، برستی آنکھیں بے یقین ہوئی تھی۔ وہ بلیو جینس پر سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا جس پر وہ سیاہ لیدر کا کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ وہ آئینی گیٹ کے پار کھڑا اپنے نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کے کمرے کے گلاس وال پر ہی نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا۔ ایسا لگ رہا تھا صرف نیو یارک کا آسمان اور زنیشا شاہ نہیں رو رہے تھے، وہ بھی رو رہا تھا۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو مٹھیوں میں جکڑے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلتی، اپنے سفید محل کی سیڑھیاں ننگے پیر ہی اترنے لگی۔ وہ آف وائٹ سلک کی نائٹی اور گاؤن میں ملبوس بنا رکے تیز تیز سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ اب بھاگتے ہوئے داخلی دروازے تک پہنچتے ہوئے داخلی دروازہ کھولتے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اپنے بڑے سے لون سے بھاگتے ہوئے برستے آسمان کی وجہ سے مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ نیو یارک کی سڑکیں ہمیشہ کی طرح بھیگ رہی تھی اور ہر بار کی طرح زنیشا شاہ بھی بھیگ چکی تھی۔ اس ٹھنڈی برفیلی بارش میں بھیگتے ہوئے وہ پوری طرح کپ کپا رہی تھی، مگر وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ نیو یارک کی سڑکیں ہمیشہ کی طرح بھیگ رہی تھی۔ وہ آ چکا تھا۔ وہ بے یقین تھی۔ وہ رو رہی تھی، شدت سے رو رہی تھی۔ اس کی سانسیں بند ہو رہی تھی۔ ان ہیلر وہ اپنے کمرے میں رہ چکا تھا، مگر وہ پھر بھی اس گیٹ کی طرف بھاگ رہی تھی جہاں وہ کھڑا حقیقت کا گمان دے رہا تھا۔ وہ یکدم رک کر گہرے سانس لیتے اپنی ٹوٹی بکھری سانسیں درست کرنے لگی۔ آسمان مزید شدت سے برسنے لگا تھا۔ وہ اپنی ٹوٹی بکھری سانسوں کو سنبھالتے ہوئے مزید تیزی سے بھاگنے لگی۔ وہ اس آئینی جنگلے کے گیٹ کے پاس آ کر رکی تھی۔ وہ اس پار واقعہ میں کھڑا تھا۔ وہ بھی اسی کی طرح بھیگ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھی۔
دونوں اس جنگلے کے گیٹ کے آر پار ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی آنکھیں برس رہی تھی، شدت سے برس رہی تھی۔ راز آنکھیں تیری سب بیاں کر گئی، سن رہا دل تیری خاموشیاں، کچھ کہو نہ سنو، پاس میرے رہو، یہ عشق کی کیسی ہے گہرائیاں۔ ذرا خانزادہ گیٹ کی طرف بڑھتے، اس کے اوپر لگے لاک کو کھولتے، گیٹ کو اندر سے دھکیلتے گیٹ کے اندر داخل ہوا تھا۔ زنیشا شاہ کپ کپاتے ہوئے اسے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مقابل کا چہرہ زخموں سے چور تھا، نیلی آنکھیں سرخ تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا وہ یہ میلوں کا تھکن زدہ سفر آسانی سے کاٹ کر نہیں آیا تھا۔ ذرا خانزادہ زنیشا شاہ کی طرف بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکراتے اس کے چوڑے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ جما گئی تھی، نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائی تھی، اور اس کے بالوں کو گدی سے بے دردی سے دبوچتے اسے بری طرح جھٹکا دے گیا تھا۔ زنیشا شاہ اس کی بے رحمی پر کراہ کر رہ گئی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی کسی اور کا سوچنے کی بھی؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے وہ تصویریں بھیجنے کی زنیشا شاہ؟ وہ اسے سرخ دہکتی آنکھوں سے دیکھتے اس کی نشیلی متورم آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ زنیشا شاہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے ہوئے درد سے سسکتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ کیسے ہمت کی تھی؟ تم صرف میری ہو زنیشا شاہ، میں نے کبھی کسی عورت سے محبت نہیں کی، تم میرا عشق ہو، ساری دنیا سے لڑ کر تمہیں حاصل کر سکتا ہوں، سب کو کھو سکتا ہوں مگر تمہیں نہیں۔ مجھے کاٹ ڈالو گی معاف نہیں کروں گا، مگر میرے عشق میں ریت کے ذرے جتنی بھی شراکت کی، میں تمہاری سانسیں بے رحمی سے کھینچ لوں گا۔ وہ خراتے ہوئے اس کے سرخ زخمی سے لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ اس کے بالوں کو بے دردی سے جکڑے اس کے لبوں پر اپنا غم و غصہ، اپنا جنون اتار رہا تھا۔ زنیشا شاہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے اس کا جنون اپنے لبوں پر برداشت کر رہی تھی۔ سانسیں اکھڑ رہی تھیں، وہ مزید بے رحمی سے اکھاڑ رہا تھا۔ زنیشا شاہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کا جنون اپنے لبوں پر برداشت کر رہی تھی۔ بارش نے مزید شدت اختیار کی تھی، دونوں کے بدن اس ٹھنڈ سے کپ کپانے لگے تھے، مگر ذرا خانزادہ کا جنون بے رحمی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ زنیشا شاہ کی سانسیں اکھڑتی محسوس کرتے اس کے لبوں کو آزاد کر گیا تھا، مگر غم و غصہ ابھی تک اس نازک وجود پر نہیں اترا تھا۔ زنیشا شاہ اپنی اکھڑتی سانسوں کو بحال کرتے نڈھال سی ہوتے اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ وہ اس کی اکھڑتی سانسوں کو محسوس کرتے اس کے بالوں کو نرمی سے پیچھے سے جکڑے پھر سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ اب وہ اسے نرمی سے سانسیں دے رہا تھا۔ زنیشا شاہ کا سانس آہستہ آہستہ بحال ہو رہا تھا۔ وہ اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں کا دباؤ بڑھاتی جا رہی تھی۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کا چہرہ نرمی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام گیا تھا۔ مجھے صبح کی پہلی کرن میں تم اپنے نکاح میں چاہیے ہو، اپنی دسترس میں چاہیے ہو، تم صرف میری ہو۔ میں تمہیں پورے استحقاق سے اپنے نام لکھوانا چاہتا ہوں، تاکہ تم اپنے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام لو، میں تمہاری زبان کو بے رحمی سے اپنے دانتوں سے کاٹ ڈالوں۔ وہ اس کے آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں غرا رہا تھا۔ زنیشا شاہ روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ برستی بارش میں وہ اپنے آنسو مقابل سے چھپائے ہوئے تھی، مگر زنیشا شاہ رو رہی تھی، شدت سے رو رہی تھی۔ وہ اپنی کوٹ کی اندر والی پاکٹ سے پراپرٹی پیپرز نکال کر زنیشا شاہ کے حوالے کر گیا۔ زنیشا شاہ نے ان پیپرز کو دیکھتے ذرا خانزادہ کو دیکھا تھا۔ پیپرز بھیگ رہے تھے، بالکل اس کی نیلی آنکھوں کی طرح۔ وہ پیپرز ہاتھ میں پکڑے ذرا خانزادہ کے سینے میں سما گئی تھی۔ وہ اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا مضبوط کر گیا تھا۔ زنیشا شاہ میرون اینڈ گولڈن ٹچ میں دلہن کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ فل سلیوز میں بلاؤز تھا، مگر بیک لیس تھی، صرف کچھ ڈوریوں پر وہ ہیوی بلاؤز ٹکا ہوا تھا۔ نازک میرون کامدار لہنگا پہنا ہوا تھا، کلائیوں میں اس نے بر کی کانچ کی چوڑیاں پہن رکھی تھی، گلے میں گرین زرکون سے مزین ہیروں کا جڑاؤ بند گلوبند پہنا ہوا تھا، کانوں میں بے حد چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہن رکھے تھے۔ وہ گلوئنگ بے حد سمپل سا میک اپ کیے ہوئے تھی، بال بھی سمپل سے جوڑے میں لپیٹے ہوئے تھے۔ سمپل گولڈن کلر کا نیٹ کا دوپٹہ دلہن کی طرح سر پر اوڑے ہوئے تھی۔ جتنا اس کا بلاؤز اور لہنگا بہت ہیوی تھا، وہ اتنی ہی سمپل تیار تھی، مگر وہ اس وقت قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کا خوبصورت مخملی جسم، اس کا نوخیز کلیوں جیسا روپ اس وقت بڑکتی آگ کا گولا بنا ہوا تھا۔ میم، یو لک ایبسلیوٹلی سٹننگ، یور بیوٹی از ٹرولی گاڈ گفٹڈ، دس ٹریڈیشنل آؤٹ فٹ سوٹ یو پرفیکٹلی اینڈ اٹ از انکریڈبلی بیوٹیفل۔
اپنی میڈلوئی کے لفظ سنتے وہ خود مرر میں ہر طرح دیکھتے مسکرائی تھی۔ یکدم اس کے مسکراتے لب بنچے سے تھے۔ اسے مرر میں اپنی کمر پر وہ 3 بورے تل دکھائی دیے تھے، وہی تل جن پر ذرا خانزادہ پورے ہوش و حواس سے اپنا جنون اتار چکا تھا۔ وہ تو اس کا ذہن بدلتے اسے اس کا ایلیوژن قرار دے چکی تھی، مگر وہ پھر بار بار اس کی کمر دیکھنے کی خواہش کر چکا تھا۔ نکاح کے بعد وہ کیا اس کی کمر نہیں دیکھے گا؟ اسے چھوئے گا، ہر جگہ سے اپنا حق پوری طرح اپنا حق جماتے اسے چھوئے گا، اسے ہر طرح سے ہر جگہ سے دیکھنے کا خواہش مند ہوگا۔ زنیشا شاہ پریشان ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ کمرے سے نکلتی باگتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ ابھی ذرا خانزادہ نہیں آیا تھا، اسے اس نکاح سے پہلے ہی سب کچھ کرنا تھا۔ وہ اپنا بھاری لہنگا دونوں ہاتھوں سے جکڑے ننگے پیر سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی۔ اس کی بہت بڑے جدید سٹائلش کچن میں اس وقت ایک ملازمہ کام کر رہی تھی۔ زنیشا شاہ نے سلیب سے چوڑی اٹھاتے جلتے برنر پر رکھی تھی۔ کچن میں کام کرتی ڈیانا حیرانگی سے زنیشا شاہ کو دیکھ رہی تھی، جو اپنا دوپٹہ اتار کر کچن میں موجود ڈائننگ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ ڈیانا، place this knife on the molds on my back and cauterize them۔ ڈیانا، یہ چھری میرے کمر کے ان مولڈز پر رکھتے داغ دو۔ زنیشا شاہ کے حکم پر ڈیانا نے اسے آنکھیں پھیلائے دیکھا تھا۔ Do as I say۔ وہ ڈیانا کو یوں ہی کھڑا دیکھ کر ہررائی تھی۔ ڈیانا نے اس کے حکم پر آگے بڑھتے وہ آگ سے نیلی ہوتی چھری زنیشا کی کمر کے ان 3 مولز والے حصے پر رکھی تھی۔ زنیشا شاہ سلیب کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے سسکتے ہوئے پسینے سے تر ہوئی تھی۔ پورا بدن کانپنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سیدھے ہوتے دانت پر دانت جما گئی۔ ڈیانا نے وہ چھری ان مولز پر رکھتے ہی اٹھا لی تھی، مگر پھر بھی وہ برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ Put ice cubes there۔ زنیشا شاہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ ڈیانا نے فریج سے آئس کیوبز نکالتے زنیشا شاہ کی کمر پر رکھے تھے۔ وہ ذرا خانزادہ کو یہاں کے زخم کی کیا وضاحت دے گی؟ زنیشا آنکھیں بند کیے سسکتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ذرا خانزادہ وائٹ ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، جس پر وہ ٹائی لگائے ہوئے تھا۔ اپنے بال سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ اس کے دوست سمیر، عفان اور مائک اس کے ساتھ ہی تھے۔ ارشمان شاہ کی طرف سے کوئی نہ تھا۔ وہ اس وقت ارشمان شاہ کے محل نما گھر میں سٹنگ ایریا میں سفید رنگ کے کمفرٹیبل صوفے پر بیٹھے، اپنے دونوں ہاتھ آپس میں باہم پیوست کیے تھوڑا سا آگے کو ہوتے اپنی نیلی ہلکی سرخ زدہ آنکھیں غیر مرئی نقطے پر جمائے ہوئے تھا۔ آج اس کے لیے اس کا سب سے اہم دن تھا، مگر اس کے سب اپنے اس سے روٹھے ہوئے تھے۔ لالا، میں اور آپ اکٹھے ہی گھوڑی چڑھیں گے۔ ہم لوگ اپنی اپنی دلہنوں کو لانے کے لیے کلام کی سڑکوں پر اپنے گھوڑے خود ہی دوڑائیں گے۔ وہ اپنے لفظ یاد کرتے ہلکا سا ہنسا تھا، جو ہارس رائڈنگ کرتے اس نے زاویار سے کہے تھے۔ میں اپنی دلہن کو چھپا کر بہت احتیاط سے، بہت احترام محبت سے لے کر آؤں گا۔ وہ کوئی عام عورت نہ ہوگی جو زاویار خانزادہ کی عورت بنے گی۔ اوہ! زاویار خانزادہ کے جواب پر اس نے اور ارتضیٰ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے مانی ہیزی سے ہانک لگائی تھی۔ تم دونوں جیسے چاہو گے ویسے ہی تم لوگوں کی شادی کروں گا۔ پورے کلام میں شادیانے بجیں گے۔ زاویار خانزادہ ہنستے ہوئے اس سے ہمیشہ کی طرح اپنا سیاہ گھوڑا دوڑاتے آگے نکل گیا تھا۔ ذرا خانزادہ یہ سب یاد کرتے اپنی سرخ آنکھیں 2 انگلیوں سے بے دردی سے مسل گیا تھا۔ زنیشا شاہ دلہن کے جوڑے میں ملبوس ارشمان شاہ کی ہمراہی میں سٹنگ ایریا میں داخل ہوئی تھی۔ ذرا خانزادہ سیدھے ہوتے بیٹھا تھا، مگر زنیشا شاہ پر نگاہ پڑتے اس کے بنچے ہوئے لب مزید بنچ گئے تھے۔ وہ اپنے 2 آتشہ روپ کے ساتھ ایسے ہی یہاں آ گئی تھی۔ بلاؤز مکمل اس کے جسم کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ بلاؤز کی بناوٹ ایسی تھی کہ اس کے نشیب و فراز کا سائز تک معلوم ہو رہا تھا۔ بلاؤز اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ وہ پہلو بدلتے ایک نگاہ سمیر اور مائک پر ڈال گیا تھا، جو زنیشا شاہ کو ہی دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھتے ذرا خانزادہ کی رنگت مزید سرخ ہوئی تھی۔ وہ چنچلاتے ہوئے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر گیا تھا۔ وہ پہاڑوں سے تھا۔ وہ فطرتاً یہاں کے مردوں کی طرح تھا۔ اپنی بیوی، اپنی عورت کے حسن پر کسی کی نگاہ گوارا نہ تھی۔ زنیشا شاہ کا یہ روپ دیکھنے کا حق صرف اسے تھا۔ وہ اپنے بال انگلیوں سے سنوارتے خود پر قابو پاتے سیدھا ہوا تھا۔ جب تک اسے نکاح میں نہ لیتا وہ اس پر حق نہیں جتا سکتا تھا۔ نکاح کے بعد وہ یہ سب برداشت کرنے بھی نہیں والا تھا۔ زیادہ نہ سہی وہ اپنے بدن کی رہنائیاں تو چھپا سکتی تھی۔ زنیشا شاہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر براجمان ہوئی تھی۔
ذرا خانزادہ اپنے بال مٹھیوں سے سنوارتے ہوئے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اپنے پہلو میں بیٹھی زنیشا شاہ پر ابھی بھی نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ ارشمان شاہ سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ سٹنگ ایریا میں زنیشا شاہ کا وکیل نکاح کے کاغذات تھامے داخل ہوا تھا۔ وہ سب کو سلام کرتے ان سب کے درمیان بیٹھے نکاح شروع کر چکا تھا۔ زنیشا شاہ کا وکیل اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھے نکاح کے محسوس لفظ دہرا رہا تھا۔ قبول ہے۔ زنیشا شاہ نے مسکراتے ہوئے ذرا خانزادہ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنی نیلی نگاہیں سامنے گاڑے ہوئے تھا۔ قبول ہے۔ وہ اب ارشمان شاہ کی طرف دیکھتے مسکرائی تھی۔ قبول ہے۔ زنیشا شاہ کی شرابی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر رخ پر گرے تھے۔ آج سے 15 سال پہلے یہ لفظ اس کے بابا جان نے اس کی طرف سے بولتے اس کے لبوں سے بھی لفظ دہرائے تھے۔ وہ اب جھکتے ہوئے نکاح نامے پر سائن کر رہی تھی۔ 15 سال پہلے کی وہ بھیانک رات اس کی آنکھوں کے آگے آئی تھی۔ وہ آگ کی لپیٹیں وہ بے رحمی سے ذبح کیے اس کے اپنے۔ وہ رات جب اس نے ایک درخت کے نیچے سسکتے ہوئے پوری رات گزاری تھی۔ اس کے بدن پر چونٹیاں کیڑے دوڑ رہے تھے، مگر وہ خوف سے ہلی تک نہ تھی۔ درخت سے گرتا وہ سانپ جو اس کے جسم کے ساتھ لپٹا تھا، مگر وہ خوف سے حرکت تک نہ کر سکی۔ وہ خوف میں ڈوبی اندھیری رات، اور اس کا ساری رات صرف ایک نام پکارنا، وہ تھا اللہ۔ زنیشا شاہ کی آنکھ سے آنسو گرتے نکاح نامے کے پیپرز کو بھگوتے جا رہے تھے۔ ارشمان شاہ کے آگے وہ 15 سال پہلے کی رات آئی تھی، جب ان کے سامنے ہی ان کے جگر کا ٹکڑا ان سے علیحدہ ہو گیا تھا، اور تکلیف دہ بات یہ تھی کہ ان سب کا الزام ان پر لگا تھا۔ وہ روتے ہوئے زنیشا شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ زنیشا شاہ روتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے زخم ایک جیسے ہی تو تھے۔ قبول ہے۔ اب ذرا خانزادہ قبول ہے بول رہا تھا۔ زنیشا شاہ اب صفاقی سے مسکرائی تھی۔ ارشمان شاہ بھی صفاقیت سے مسکرائے تھے۔ قبول ہے۔ زنیشا شاہ اب اپنے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کر گئی تھی۔ قبول ہے۔ زنیشا شاہ کی شرابی آنکھوں کی چمک بڑھی تھی۔ وہ اب جھکتے ہوئے نکاح کے پیپرز پر سائن کر رہا تھا۔ زنیشا شاہ کے کٹاؤ دار لب مسکراہٹ میں ڈلتے جا رہے تھے۔ ارشمان شاہ رہونیت سے مسکراتے ہوئے اپنے کوٹ کے دونوں کالرز چٹک گئے تھے۔ ذرا خانزادہ نکاح ہونے کے بعد وہ $5 ملین کا چیک اپنی جیب سے نکال کر ارشمان شاہ کے آگے ٹیبل پر رکھ گیا تھا، جس حق مہر کے عوض اس نے زنیشا شاہ سے نکاح کیا تھا۔ ذرا خانزادہ کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں، بھویں تنی ہوئی تھی۔ اس کے دن رات محنت کی کمائی وہ اپنا تمام بینک بیلنس خالی کر چکا تھا۔ اس کے پاس اب زنیشا شاہ کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ وہ ارشمان شاہ کو سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ان کی تمام شرائط کو پورا کر چکا تھا۔ زنیشا شاہ اس کی ہو چکی تھی۔ ارشمان شاہ مسکراتے ہوئے وہ چیک اٹھائے اپنے کوٹ کی پاکٹ میں ڈال گئے تھے۔ ذرا خانزادہ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ All right, gentlemen, dinner is served in the dining room for you and your friends. You can have dinner and then leave. اوکے جنٹلمین، ڈائننگ روم میں تمہارے لیے اور تمہارے دوستوں کے ڈنر سجا ہے، تم لوگ ڈنر کر کے جا سکتے ہو۔ ارشمان شاہ صوفے سے اٹھتے ذرا خانزادہ کی طرف دیکھتے مسکرائے تھے۔ ان کے لب و لہجے میں ذرا خانزادہ کی رنگت خفت سے سرخ ہوئی تھی۔ سمیر، افنان اور مائک کا بھی یہی حال تھا۔ سمیر افنان آج بھی ذرا خانزادہ سے نگاہیں نہ ملا سکا تھا۔ وہ تو اس دن سے خود پر لعنت بھیج رہا تھا۔ وہ اپنی سچی دوستی کو چند ڈالرز کے عوض بیچ چکا تھا۔ مجھے آپ کے گھر کا پانی کا ایک گلاس نہیں پینا، کیونکہ میں پہاڑوں کا رہنے والا ایک فطری مرد ہوں، جس کی عکاسی آپ زنیشا شاہ کے سامنے کرتے رہے ہیں۔ تو میری فطرت اور خودداری کہتی ہے اپنی بیوی کے باپ کے گھر کا پانی تک نہ پیوں۔ مجھے اپنی خودداری بہت عزیز ہے۔ میں اپنا سودا کسی بھی حال میں نہیں کرتا۔ کیا پتہ آپ اس ڈنر کے بدلے مجھ سے اور کوئی سودا کر لیں۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، اب میرے پاس کچھ نہیں سوائے میری بیوی کے۔ میں اپنا بینک بیلنس، اپنے رشتے، سب کچھ کھو چکا ہوں۔ ذرا خانزادہ صوفے سے اٹھتے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ارشمان شاہ کے مقابل آیا تھا۔ پچھتانے والا مرد نہیں ہوتا میرے نزدیک برخوردار، جس سے عشق کے دعوے دار ہو۔ اب یہ بے وقت سی دولت اس کے نام کر کے پچھتا رہے ہو۔ جانتے ہو میری بیٹی کو تمہارے ان پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کتنے ہزار ملین ڈالرز کی مالک ہے۔ تمہارے یہ چند $100 ملین اور وہ ٹکے ٹکے کی جائیداد میری اور میری بیٹی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، جس کے لیے تم رو رہے ہو۔ وہ ذرا خانزادہ کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر چوٹ کر گئے تھے۔ ان کے لفظوں پر سمیر، افنان اور مائک صوفوں سے اٹھتے کھڑے ہوئے تھے۔ ذرا خانزادہ کی رنگت تیزی سے آگ کی طرح سرخ ہوئی تھی۔ کن پٹی کی رگیں ابھرتی دکھائی دینے لگی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دبوچ گیا تھا۔ اس کی بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ سنائی دی تھی۔
ڈیڈ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز اسٹاپ اٹ۔ زنیشا شاہ ارشمان شاہ کو پکارتے ان کی طرف بڑھی تھی۔ ذرا خان زادہ اس کی کلائی جکڑے اسے ارشمان شاہ کی طرف بڑھنے سے روک چکا تھا۔ زنیشا شاہ اپنی تحیر زدہ نگاہیں ان پر گاڑ گئی تھی۔ تمہارا اب تمہارے ڈیڈ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تمہیں ابھی اسی وقت اپنے ڈیڈ کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ذرا خان زادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں بولا۔ What? Are you mad? I think you are not in your senses. زنیشا شاہ ذرا خان زادہ کی طرف دیکھتے بولی تھی۔ Okay, I will got my answer from you. وہ زنیشا شاہ کی کلائی چھوڑتے تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زنیشا اسے داخلی دروازے کی طرف بڑھتے دیکھتے چیخی تھی۔ وہ سنی انسنی کرتے داخلی دروازہ عبور کر گیا تھا۔ آریان خانزادہ داخلی دروازہ کھول کر اپنی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس وقت بلیو کاٹن جینز پر سفید رنگ کی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اپنا بلیو کوٹ وہ اپنے بازو پر ڈالے ہوئے تھا۔ وہ آج ایک ہفتے بعد حویلی آیا تھا۔ اسے ایک مشن سونپا گیا تھا جو ایک ہفتے کا ہی تھا، جو وہ کامیابی سے مکمل کر چکا تھا۔ اس دوران وہ اس نازک وجود پر مکمل نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے اپنی حویلی سے نہیں نکلی تھی، بلکہ حیدر خان کی حویلی میں کوئی عورت انٹر نہیں ہوئی تھی، نہ حویلی سے باہر گئی تھی۔ وہ منی کیمراز زرمش کے کمرے میں لگا کر آیا تھا، مگر وہ اس دن کے بعد اپنا کمرہ چینج کر چکی تھی۔ وہ پہلی بار حیدر خان کے چلتے دماغ پر استزائیہ مسکراتے ہوئے جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ حویلی کے اندر تمام ملازموں کو حیدر خان نکال چکا تھا۔ فرشتے اور دراب زراب کو وہ ارحام خانزادہ کی حویلی بھجوا چکا تھا۔ آریان خانزادہ باری قدموں سے کچن کی طرف بڑھتے استزائیہ مسکراتا جا رہا تھا۔ آخر حیدر خان کرنا کیا چاہ رہا تھا؟ وہ اپنی کن پٹی انگلی سے مسلتے بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ حیدر حاکم خان کی سوچ آخر کہاں تک جا سکتی ہے؟ جسے اپنی ہوش نہیں ہوتی وہ کیا کر سکتا ہے آخر؟ وہ کچن میں داخل ہوتے سلیب کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گیا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں غیظ و غضب سے سرخی آن ٹھہری تھی۔ ایک ہفتے سے مس خان کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ جیسے اب اپنے حواس کھو رہا تھا۔ دل نے عبادت کی ہے، تیری بس چاہت کی ہے، لکھ آیا عرضیوں میں، تجھ بن جینا نہیں ہے۔ مجھ میں اب کہاں ہوں، میں تو جی رہا ہوں بن اب میرے۔ وہ سلیب کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے ہوئے اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پا رہا تھا۔ سوچا تھا وہ دور ہو کر بھی دور نہیں ہوگی، مگر حیدر خان اسے اس سے دور کر چکا تھا۔ وہ اسے اتنے دنوں سے دیکھ تک نہ سکا تھا۔ آریان خانزادہ نے غیظ و غضب سے سلیب پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ یکدم کوئی خوشبو میں بسا اس کے چوڑے سینے کے گرد اپنی نازک کلائیوں کا گھیراؤ کر گیا تھا۔ تیز خوشبو سے آریان خانزادہ کے حواس معطل ہوئے تھے۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے غصے سے خود سے علیحدہ کرتے سلیب کے ساتھ لگا گیا تھا۔ آریکا! وہ اپنے سامنے کھڑی آریکا کو دیکھ کر اسے غصے اور ناگواری سے گور کر رہ گیا تھا، جو جینس پر سلیو لیس شارٹ سی شرٹ پہنے ہوئے اپنے ڈائی بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ہاؤ آر یو آریان؟ یو آر ایون مور ہینڈسم دین بیفور۔ وہ امریکہ ایکسنٹ میں بولتے اپنے حسین نقوش جس پر زیادہ تر آرٹیفیشل حسن تھا، جو بوٹیکس کی پیداوار تھا، بگاڑتے ہوئے بولی تھی۔ آریان اس کی بات پر اپنی کن پٹی انگلی سے مسل کر رہ گیا تھا۔ اس کا یہاں ہونا بہت کچھ ثابت کر چکا تھا۔ وہ اسے تو کیا اس کی موم بھی پسند نہیں کرتی تھی، پھر اسے کیلی فورنیا سے بلوانے کا مقصد وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ آریکا شازمہ خان کے بھائی کی لے پالک بیٹی تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اسے اڈاپٹ کیا گیا تھا۔ آریکا کی بے پناہ بولڈنس کی وجہ سے یہاں کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے شازمہ خان سے اس سب کی امید نہیں تھی۔ وہ ٹپیکل ماؤں کی طرح زرمے سے اس کا پیچھا چھڑوانے کے لیے اس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت لانا چاہ رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا وہ آریکا کے حسن اس کی جوانی سے مرعوب ہو جائے گا۔ وہ آریکا کو مشتعل نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اریکا، you will got no idea who I am. I am not just good looking. I am deadly. Don't even think about getting close. اریکا، تم میرے بارے میں ایک بات نہیں جانتی، میں ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خطرناک بھی ہوں۔ ابھی اس لیے آئندہ میرے قریب مت آنا۔ وہ اریکا کو وارن کرتے اسی لمحے کچن سے نکلتے سٹنگ ایریا کی طرف بڑھا تھا، جہاں سے شازمہ اور رشنا خان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سٹنگ ایریا میں داخل ہوتے ہی شازمہ خان کو دیکھتے وہ رکا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی،
وہ خود پر قابو پاتے ان کی طرف بڑھتے، جھکتے ہوئے ان کی پیشانی پر عقیدت سے لب رکھ گیا۔ کیسی ہیں موم؟ آریان نے پوچھتے احتراماً ان کے سر پر لب رکھے تھے۔ وہ اسے سپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک اس سے ناراض تھیں۔ السلام علیکم بائی۔ رشنا صوفے سے اٹھتے ان کے سینے سے لگی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ آریان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں بائی، وہ ایسگی سے بولتے اس سے علادہ ہوئی تھی۔ موم یہ ناراضگی کب تک چلے گی آخر؟ آریان نے لب بیٹھے شازمہ خان کا سپاٹ چہرہ دیکھتے پوچھا۔ تم کسی لڑکی کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر کے بھی میرے سامنے کھڑے ہونے کی جرأت کیسے کر سکتے ہو آریان؟ وہ سرد لب و لہجے میں بولتے صوفے سے اٹھتے ان کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بیوی ہے میری موم، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ مجھ سے اس سے بابت کوئی سوال پوچھنے کا حق نہیں رکھتی۔ وہ شازمہ خان کے سوال پر سرد و سپاٹ لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے موم مت کہا کرو، آج سے میں تم سے موم کہنے کا حق چھینتی ہوں۔ وہ برفیلے لہجے میں بولتے سٹنگ ایریا کے گلاس ڈور کی طرف بڑھیں۔ موم یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کو موم کہنا چھوڑ دوں؟ جان بستی ہے آپ میں میری، وہ شازمہ خان کی پشت دیکھتے چیخا تھا۔ جان بستی ہے آریان تم میں میری؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو، مجھے یا خود کو؟ شازمہ خان پلٹتے ہوئے استہزائیہ مسکرائی تھی۔ بستی ہے میری جان آپ میں موم، مگر آپ یہ چاہتی ہیں میں اپنا پیار مسز خان کو طلاق دے کر ثابت کروں تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولتے شازمہ خان کی طرف بڑھا۔ ٹھیک ہے مت چھوڑو اسے، بدلہ لے رہے تھے، ابھی بھی اپنے نکاح میں رکھ کر تم اس سے بدلہ لے رہے ہو تو شوق سے لو، مگر دوسرا نکاح کر لو آری۔ میں نے آریکا کو اسی لیے بلوایا ہے۔ آپ نے آریکا کو اسی لیے بلوایا ہے تاکہ میں اس سے نکاح کر لوں؟ وہ مدہمسا ہنستے ہوئے شازمہ خان کی بات کاٹ گیا تھا۔ ہاں آریکا سے نکاح کرو اور اپنی زندگی آگے بڑھاؤ، شازمہ خان نے ڈوٹوک لہجے میں کہا۔ جیسے آریکا کو بلایا ہے ویسے اسے واپس بھیج دیں، نہ مسز خان کو طلاق دوں گا نہ اس کی جگہ کسی کو دوں گا۔ آپ آریکا کیا ہزاروں لڑکیاں میرے سامنے کھڑی کر دیں، ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ آریان خانزادہ کا لہجہ مضبوط اور اٹل تھا۔ کیا کرو گے ایسی زندگی گزارو گے؟ زرمش کو حاکم خان کی بیٹی ہونے کی سزا دو گے؟ شازمہ خان نے چپتے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں دوں گا اسے، اب سزا نہیں دوں گا۔ آپ نے کہا تھا میں حاکم خان کو مارتا اسے سزا دیتا، اب حاکم خان کا وجود گولیوں سے چھلنی کروں گا۔ آریان خانزادہ خون اشام درندے کی مانند غورایا تھا۔ یہ سب کر کے تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں معاف کر دے گی؟ وہ اپنے باپ کے قاتل کو اپنا شوہر مانے گی؟ ماننا پڑے گا موم، اسے میرا درد سمجھنا پڑے گا موم۔ میں برسوں سے جس آگ میں جل رہا ہوں وہ ایک دن نہیں جلی موم۔ اسے نہیں پتا اپنوں کو کھونے کا غم موم، اسے نہیں پتا موم اپنوں کی قبر کھودنے کا عذاب موم۔ وہ شدت و کرب سے چیخ اٹھا تھا۔ اس نے بھی رائنا کو کھویا ہے۔ رائنا خان سے 22 سال سے نفرت کرنے کے باوجود شازمہ خان کی آواز بھرا گئی تھی۔ کھویا ہوگا موم، مر گئی ہوگی رائنا، اس کا وقت آ گیا ہوگا۔ دنیا میں ہر دوسرا ایسے اپنے پیاروں کو کھو دیتا ہے جس پر اسے صبر آ جاتا ہے، مگر مجھے صبر نہیں آیا موم، مجھے ایک پل صبر نہیں آیا موم۔ آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں وحشت اضطراب اتر آیا تھا۔ خدا کے لیے بھول جاؤ آریان، معاف کر دو حاکم خان کو۔ شازمہ خان کی آواز کرب سے بھیگ چکی تھی۔ آپ بھول چکی ہیں موم، کیا وہ راج یاد کرتے آپ کے دل میں نشتر نہیں چپتے؟ کیا آپ کو اشال خان کی لاش پنکھے سے لٹکتی نہیں دکھائی دیتی؟ کیا آپ کو فارس خان کی خود میں لت پت لاش نہیں دکھائی دیتی؟ کیا آپ کو میرے بھائی کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا جسے بنا دیکھے آپ نے کھو دیا تھا؟ وہ وحشت زدہ انداز میں سوال کرتے شازمہ خان کو دونوں شانوں سے جکڑتے اپنی سبز خون اتری آنکھیں ان کی آنکھوں میں گاڑ گیا۔ شازمہ خان نے درد و کرب سے ہچکی لی تھی۔ ہوش مت کھوئیے گا موم، ورنہ پرسکون ادویات آپ کو سب کچھ بلا دیں گی، میں اکیلا رہ جاؤں گا، یہ تکلیف سہنے کے لیے ہر بار کی طرح۔ آریان خانزادہ کی بات پر وہ روتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ ان کا ہاتھ جکڑے اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ حاکم خان کی دردناک موت میرے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے، اسے میرا درد سمجھنا ہوگا، اگر نہیں سمجھے گی تو پھر بھی اپنا درد سمجھا دوں گا۔ وہ مجھے بلڈ تھرس بیسٹ کہتی ہے، وہ مجھے وحشی درندہ کہتی ہے، وہ میرا درد سمجھے گی موم، وہ میرا عشق ہے موم، وہ میری روح میں رہتی ہے موم، اسے خود سے جدا نہیں کروں گا۔ وہ شازمہ خان کا ہاتھ جکڑے بول رہا تھا۔ شازمہ خان اس کی سبز آنکھوں کی سرخی کو دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں حاکم خان کی بیٹی سے کیا جانے والا کبھی مجھے اس کے لیے رحم دل نہیں بنا سکے گا۔ یہ عشق ہونا ہی نہیں چاہیے تھا مگر ہو گیا موم، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ حاکم خان کی موت پکی ہے، وہ تڑپ تڑپ کر مر بھی جائے گا پھر بھی حاکم خان کو بے درد موت دوں گا۔
حاکم خان تو مرے گا، وہ اپنے باپ کو مجھ سے ایک ہی صورت میں بچا سکتی ہے، مجھے مار کر۔ اسے مجھے مارنا ہوگا موم، تب ہی یہ 22 سال پرانے بدلے کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ موت کا کھیل تو کھیلا جائے گا موم، ہر طرف خون ہوگا موم، دلوں میں دھڑکنے والی دھڑکنیں اس دن ساکت ہوں گی موم۔ موت تو ہوگی حاکم خان کی یا میری موم۔ وہ وحشت زدہ انداز میں کہکا لگا گیا تھا۔ آری، شازمہان اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ رچنا خان بھی روتے ہوئے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ بھی کر لے موم، نہ اسے چھوڑوں گا، نہ اس کی کسی کو دوں گا۔ خودکشی کریں گی تو پھر بھی موت ہوگی موم، آپ کی، میری، حاکم خان کی اور اس کی۔ شہر خاموشاں پھر سے ایک بار سجے گا موم، وہ وحشت سے کہکے لگا رہا تھا۔ مار ڈالیں آپ مجھے موم، سب کچھ ہیل ہو جائے گا۔ وہ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے منی پسٹل نکالے شازمہان کے ہاتھ میں پکڑا گیا تھا۔ مار ڈالیں موم، میری موت کسی میرے اپنے کے ہاتھ لکھی ہے۔ آپ مارے گی تو درد کم ہوگا، وہ مارے گی تو درد زیادہ ہوگا۔ وہ شازمہان کی طرف دیکھتے زخمی سا ہنسا تھا۔ آریان، ختم کرو یہ سب، ختم کرو، جو یہ سب ختم کرنا چاہتی ہے۔ حاکم کو مارنا چاہتے ہو مارو، مگر اسے آزاد کر دو۔ وہ ٹیبل سے ایک خاکی لفافہ اٹھائے آریان خانزادہ کے ہاتھ میں تھما گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے وہ خاکی لفافہ تھامتے انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آریان، میں بہت مضبوط ہوں، وقتی طور پر ہوش کھو دیتی ہوں، مگر فارس خان اور اشال خان کو کھونے کے بعد آج بھی زندہ ہوں، آگے بھی رہ سکتی ہوں، تمہارے بغیر بھی رہ لوں گی۔ خدا کے لیے اسے آزاد کر دو، اسے آزاد کر دو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ شازمہان کہتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ رچنا خان بھی خاموشی سے شازمہان کی تقلید میں سٹنگ ایریا سے نکل گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے اپنی سبز آنکھیں 2 انگلیوں سے بے دردی سے مسلتے وہ انویلپ کھولا تھا۔ اس کے مضبوط قدم لڑکھڑائے تھے، سبز آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ خون اترا تھا۔ عدالت کی طرف سے اب کی بار اسے کل کی تاریخ کا خلا کا نوٹس بھیجا گیا تھا۔ اس خاکی انویلپ کے ساتھ ایک اور انویلپ بھی تھا۔ آریان خانزادہ نے جلدی سے وہ انویلپ پھاڑا تھا۔ یہ وہی خلا کے کاغذات تھے جو وہ اس کے کہنے پر فلش آؤٹ کر چکی تھی۔ وہ ان پیپرز کو پہچانتا تھا۔ ان پیپرز پر اس کی سبز آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کے نشان تھے۔ وہ اس کی خوشبو بھی تو تھی، وہ جس چیز کو چھو لیتی تھی اس سے وہ کستوری خوشبو آنے لگتی تھی۔ ان پیپر سے بھی آ رہی تھی۔ وہ بلی آنکھیں پھر سے اسے دھوکہ دے چکی تھی۔ وہ اپنی سبز آنکھیں ان دونوں پیپرز پر گاڑے ہوئے تھا۔ مسز خان، وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے شدت و کرب سے چیخا تھا۔ مسز خان، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا چیختا جا رہا تھا۔ اس کی چیخیں اس حویلی میں گونجتی جا رہی تھی۔ دل نے عبادت کی ہے، بس تیری چاہت کی ہے، لکھ آیا عرضیوں میں، تجھ بن جینا نہیں ہے۔ مجھ میں اب کہاں ہوں، میں تو جی رہا ہوں بن اب میرے۔ مسز خان، وہ زمین پر بدحال سے بیٹھے اپنی پاکٹ سے لائٹر نکال کر اسے شعلہ دے گیا تھا۔ اب وہ پیپر جلتے راکھ ہو رہے تھے۔ مسز خان، تمہیں کیا لگتا ہے ہماری ملاقات عدالت میں ہوگی؟ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے اپنا سر صوفے پر رکھے اپنی سبز نگاہیں چھت پر گاڑے بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ اب اس کے بلند و باں کہکے حویلی میں گونج رہے تھے۔